اگر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک اشارہ ہے۔ یاد رکھو، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری آزمائش سخت ہو گئی ہے اور تمہارا صبر بس عنقریب ٹوٹنے والا ہے، تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ سنو، کبھی کبھی زندگی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے بس اب ہمت ختم ہو گئی، اب اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ تمہارے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب تک میں ان دکھوں، ان مشکلات، ان آنسوؤں کے ساتھ جیوں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لمحے میں انسان کا صبر ٹوٹنے لگتا ہے، مگر یاد رکھو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے اندر کی کمزوری کو بھی اور تمہارے صبر کی طاقت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنو، جب تمہارے ارد گرد اندھیرا چھا جائے، جب تمہیں لگے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تب حقیقت میں ایک دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ نظر صرف اسی کو آتا ہے جو اپنی ٹوٹی ہمت کو تھام کر کہتا ہے، اے اللہ میں تیرا ہوں۔ یاد رکھو، مشکلات تمہیں توڑنے نہیں آتی بلکہ اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا صبر ضائع ہو رہا ہے، نہیں، ہر آنسو، ہر دعا، ہر بے خوابی کی رات لکھی جا رہی ہے اور تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر یہ زندگی ہمیشہ آسان رہتی، اگر کبھی کوئی مشکل نہ آتی، اگر ہر راستہ ہمارا ہوتا تو تمہارا ایمان کہاں کھڑا ہوتا؟ تمہاری دعا کتنی سچی ہوتی، تمہاری آنکھوں کے آنسو کتنے قیمتی ہوتے۔ سنو، اللہ تمہیں توڑتا نہیں ہے، اللہ تمہیں بنا رہا ہے۔ وہ تمہیں ایسی آزمائشوں سے گزار رہا ہے جن کے بعد تم وہ شخص نہیں رہو گے جو آج ہو۔ تمہارے اندر وہ طاقت، وہ یقین، وہ قرب الہی ہوگا جو کسی عام راستے سے کبھی نہیں مل سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کرو، آسانی مشکل کے ساتھ بعد نہیں بلکہ اسی مشکل کے اندر ہے۔ وہ آسانی چھپی ہوئی ہے جسے رات کی سیاہی میں چمکتا ستارہ۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے پاؤں لڑکھڑا گئے ہیں، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، مگر حقیقت میں تمہارا رب تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ یاد رکھو، پہاڑ ہمیشہ آسانی سے نہیں چڑھے جاتے، مگر جب تم چوٹی پر پہنچتے ہو تو وہ منظر تمہاری تھکن بھلا دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تمہاری مشکلات ہیں، وہ تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جانے والی ہیں جہاں تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے کہ میں یہ کیسے برداشت کر گیا۔ سنو، اللہ نے تمہارے لیے کچھ خاص رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں ان طوفانوں سے گزار رہا ہے۔ ابھی برداشت کرو، ابھی تھامے رہو، کیونکہ کل جب سورج تمہارے لیے طلوع ہوگا تو تم سمجھو گے کہ یہ سب صبر، یہ سب آنسو، یہ سب دعائیں تمہیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے تھی۔ کبھی دل سے یہ سوال کرو کہ آخر اللہ نے تمہیں انہی آزمائشوں کے لیے کیوں چنا؟ تمہارے آس پاس ہزاروں لوگ ہیں، سب اپنی دنیا میں مشغول ہیں، مگر تمہیں یہ دکھ، یہ طوفان کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں خاص نظر سے دیکھا ہے۔ وہ تمہارے اندر ایک ایسی روشنی پیدا کرنا چاہتا ہے جو باقیوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے دکھاتا ہے۔ سوچو، جب سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، جب نہ کوئی انسان تمہیں سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی سہارا ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تب اللہ خود تمہارا رہنما بن جاتا ہے۔ اور یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اندھیرے تمہارے دشمن نہیں، وہ تو اللہ کی نشانی ہے کہ وہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں تھوڑے خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ غور کرو، اللہ پہلے ہی تمہیں بتا رہا ہے کہ آزمائش آنی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، یعنی جس کو آج تم مصیبت سمجھ رہے ہو، کل وہ تمہارے لیے انعام ہوگا۔ سنو، یہ آنسو تم چھپ کر بہاتے ہو، یہ جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی تم اللہ کو پکارتے ہو، یہی وہ لمحات ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تمہاری ہر سسکی کو سن رہا ہے، اور وقت دور نہیں جب وہ تمہیں دکھا دے گا کہ تمہارے صبر نے تمہیں کتنا بلند مقام عطا کیا۔ سنو، اب وقت ہے کہ میں تمہیں وہ 2 اشارے بتاؤں جو اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت دیتا ہے جب اس کا صبر ٹوٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، یہ اشارے عام نہیں ہوتے، یہ سب کو نہیں ملتے، یہ صرف ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک انجان سا سکون آنا شروع ہوتا ہے، چاہے حالات بدترین ہوں، باہر طوفان چل رہا ہو، لیکن تمہارے دل میں عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔
یا اللہ کی طرف سے وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ تمہیں اپنے ذکر کی چاشنی چکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ سکون خود تمہاری طاقت نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مشکلات کے بیچ اچانک تمہارے سامنے وہ راستہ کھلتا ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایسی مدد آتی ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں تھی، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جس نے اللہ سے ڈر رکھا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت دراصل اسی اشارے کی وضاحت ہے۔ جب تمہارے لیے انوکھے دروازے کھلنے لگے تو سمجھ لو یہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی خاص نگرانی میں لے رہا ہے۔ یاد رکھو، مشکلات تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے سامنے یہ اشارے رکھنے کے لیے آتی ہیں، اور جب تم یہ دو نشانیاں محسوس کرو تو یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جانے والا ہے جہاں دعا اور حقیقت آپس میں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ استغفار ایک ایسا ورد ہے جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ استغفار کی فضیلت کو جان جائیں گے اور استغفار پڑھنے کا طریقہ بھی، کہ آپ بآسانی استغفار کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کے فائدے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نمبر 1، استغفار پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، استغفار پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، استغفار پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4، استغفار پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 5، استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 6، استغفار پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ نمبر 7، استغفار پڑھنے سے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، استغفار پڑھنے سے دل کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، استغفار پڑھنے سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 10، استغفار پڑھنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 11، استغفار پڑھنے سے اولاد نرینہ عطا ہوتی ہے۔ نمبر 12، استغفار پڑھنے سے فصلیں لہلہاتی ہیں۔ نمبر 13، استغفار پڑھنے سے دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ نمبر 14، استغفار پڑھنے سے موجود قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 15، استغفار پڑھنے سے خاص وقت تک حسن سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 16، استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 17، استغفار پڑھنے سے دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 18، استغفار پڑھنے سے منہ موڑنے والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 19، استغفار پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 20، استغفار پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار پڑھنے کا طریقہ، آپ دن میں بآسانی 1000 مرتبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر ہم ایک نماز پڑھنے کے بعد 200 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تو صرف 2 سے 2.5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر ہم 5 نمازوں میں 200 مرتبہ استغفار پڑھیں گے تو ہمارا استغفار 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو استغفار پڑھنے کی توفیق دے انشاءاللہ، آمین۔